کوئی مخالفت کرے تبلیغ کی تو کوئی نقصان نہیں ہے، 1 کروڑ پوسٹر لگا دے، اللہ کی قسم رتی برابر نقصان نہیں ہوگا تبلیغ کا۔ کوئی تبلیغ کی موافقت میں 10 کروڑ پوسٹر چھاپتے، تبلیغ کی عزت میں رائی کے دانے کے برابر کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تو مخالفت کی منزل سے خدا کام آگے نکال چکا۔ کہاں جاتے ہو؟ تبلیغوں کو سمجھاؤ، ہندو کو تبلیغ کریں، تبلیغ کو سمجھاؤ، سکھوں کو سمجھائیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں سمجھاتے ہو؟ میں کہ تم اس لیے تمہیں سمجھاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اللہ کہتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان پہ ثابت قدم رہو۔ یہی بات تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ایمان والو ایمان پہ آ جاؤ۔ یہ تو قرآن کی دعوت ہے، اپنی دعوت تو نہیں ہے۔ وہ قرآن کی دعوت ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو قرآن کا داعی اور تبلیغ جماعت کی دعوت کو رد کرتا ہے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ۔ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے۔ پہلے میں یہ تبلیغی جماعت وغیرہ سے بڑا سائٹ پہ رہتا تھا، میں ان سے نہیں ملا کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ جب میرا وقت لگنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو شاہد افریدی کی موت کی فکر کرتے ہیں۔ شاہد افریدی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، شاہد افریدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ لوگ ہیں جو شاہد افریدی کو یاد دلاتے ہیں کہ یار شاہد افریدی صاحب آپ نے کل مرنا بھی ہے، کرکٹ کے چھکے چوکے لے کے نہیں جانا ہے، فرشتوں نے کرکٹ کے حوالے سے آپ سے سوالات نہیں کرنے ہیں۔ تو ماحول بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں ماحول سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کو اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزور آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، فرشتوں کو ہی اللہ نے بغیر گناہ اور غلطیوں کے بنایا، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا جو یقین ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمازیں وغیرہ یہ بعد میں آئی تھی، سب سے پہلے یقین پہ محنت کی گئی تھی۔ جتنے بھی پیغمبر تھے، صحابہ کرام وغیرہ، انہوں نے ایمان کے اوپر، یقین کے اوپر محنت کی تھی۔ تو وہ یقین اگر ہمارا ایک مضبوط ہو جائے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس چیز پہ یقین اور محمد الرسول اللہ کے طور طریقے اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ جائیں گے، یہ عشق ہے، یہی محبت ہے، تو میرے خیال میں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور جہاں تک بات رہی تبلیغی جماعت کی، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے دور دور تک کچھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ رہے گا۔ ان لوگوں نے سازش کی کووڈ کے درمیان میں اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کورٹ سے تمام لوگ بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو کام دعوت کا کیا جاتا ہے، دین کا دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی حکومتوں کا یا شخصیت کا محتاج نہ تھا، نہ کبھی رہے گا۔ اللہ کے دین کا پیغام اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور اللہ ان سے اپنا کام لینے والا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کوئی دوسری حکومت کچھ بھی کر لے، مگر بھارت کے سمویدھان کے تحت تبلیغی جماعت کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والے، اناپ شناپ بکنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھ۔ تبلیغ سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم